پلیٹ فارم پر خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ سامعین دی احتشام، آج ہم پارہ نمبر 26 کے اہم واقعات اور مضامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 26 میں مختلف صورتوں کی آیات ہیں۔ سورۃ الاحقاف ہے، سورۃ المحمد ہے، سورۃ فتح ہے، اور اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، اور سورۃ القاف ہے، اور ساتھ سورۃ الزاریات ہے۔ ان کی آیات بینات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کا آغاز حامیم تنزیل الکتاب کے ساتھ کیا۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل الکتاب، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو بیان کیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو ہم نے زمین اور آسمان یا ان کے مابین جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا، یہ سب کا سب حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ واجل مسمى، ایک مقرر میعاد پر ان کو پیدا کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں جو اللہ کے سوا بتوں کی یا دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا رد کیا۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو تو فرماؤ کہ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ یا کون سا حصہ پیدا کیا ہے۔ ام لہم شریک فی السماوات، یا کوئی ان کا آسمان میں کوئی شراکت داری ہے، کوئی ان کا حصہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، تو اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کوئی کتاب ہے یا علم ہے کوئی ہے تو وہ لے آئیں، اگر ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو۔ اور پھر اس کے بعد بھی آگے کفار مکہ کا ایک طرز عمل بیان کیا۔ کفار مکہ پر قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیات بینات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا فسیقولون ھذا افک قدیم سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مشہور آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں، یعنی دین کے معاملات میں جو مصیبتیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، اس پر استقامت جب کرتے ہیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی ان کو کوئی غم ہے۔ اس کے بعد والدین کا تذکرہ کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ کیوں کہ حملت امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے عالم میں اس کو پیدا کیا، اور وہ حملہ و فصالہ، اور اس کے حمل کی اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے۔ تو قرآن نے دوسرے مقام پر جو ہے وہ 24 ذکر کیا، تو یہ کم سے کم مدت ہے دودھ پلانے کی اور اس میں ماں کے پیٹ میں رہنے کی۔ تو پھر فرمایا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور خصوصی طور پر فرمایا 40 سنتاً، جب 40 سال کا ہو جائے تو وہ عرض کرے رب اودینی ان اشکر نعمتک التی، اے الہ العالمین مجھے توفیق دے کہ میں اس تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میں والدین پر کی ہے، اور میں نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو اور جس سے میری ذریت کی بھی اصلاح ہو، اور میں تمہاری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں ہی مسلمان ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین، پھر آگے یہی فرمایا کہ والذی قال لوالدہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، والدین کے ادب و احترام کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو۔ یہ صورت بنی اسرائیل میں پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ تو آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، اور قوم عاد کا جو مسکن تھا وہ احقاف تھا، اور اسی احقاف کی نسبت سے یہ صورت کا نام بھی احقاف ہے۔ احقاف ایک علاقہ ہے جو ملک یمن میں ہے، حضرہ موتیٰ کے قریب ایک ریتلے میدان میں واقع ہے۔ تو وہاں اس قوم پر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بات نہ مانی تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو اس کا بھی اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
یہاں بھی وہی قوم احقاف پر جو عذاب آیا تھا اس کو تذکرہ کیا کہ بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں، اور ہم نے طرح طرح کی ان پر نشانیاں لائیں تاکہ وہ باز آ جائیں اپنے اس گناہ سے، اپنے اس انکار سے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے تو اس پر ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ اس کے بعد وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ اس زمین کے اوپر دو گروہ ہیں، انسان اور جن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن بھی ایمان لائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز کے پاس بطن نخلا میں صبح کی نماز صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے، تو اسی دوران یہ جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت سنی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور پھر جب وہ یعنی اس کو پڑھ چکے اور وہ اپنی قوم کی طرف اس کو ڈر سناتے ہوئے پڑھ گئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس جنوں نے ایمان بھی لایا، اور اس کا اشارہ ہے کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ یہ قوم جب واپس اپنی قوم کے پاس جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا تھا اس کے بعد سے یہ کلام جو ہم نے سنا ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب اور حق کی کتاب والا کلام ہم نے سنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ محمد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ محمد مدنی ہے اور اس میں 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ سورۃ محمد کا آغاز الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکے رکھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے سورۃ محمد میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ جب تمہارا کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو پھر تم نے پیچھے نہیں باندھنا اور پھر پیچھے نہیں ہٹنا، اور تم نے خوب ان کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرنا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو پھر وہاں کیا ہے؟ ضرب الرقاب، پھر وہاں گردنیں مارنا ہی ہے، یعنی ان کو قتل کرنا ہی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ ویسے آیت جو ہے وہ مبارکہ جو ہے وہ جب وہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا العزیٰ لنا تو ولا عزیٰ لکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم یہ نعرہ لگاؤ کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس جو ہے وہ ویسے اس واقعہ کے شان نزول کے ضمن میں یہ آیت تو نازل نہیں ہوئی، لیکن اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا مولا ہے اور دوسروں کافروں کا مولا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا مومنین سے کہ مومنین جو ایمان لائے ہے اور اچھے اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس میں بہتی ہوئی نہریں ہیں۔ اور پھر آگے جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ مومنین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں ایسی نہریں ہیں جو من ماء غیر آسن، جو کبھی ان کا پانی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور اس میں شراب کی بھی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور اس میں شہد کی بھی ایسی نہریں ہیں جو مصفہ، جو صاف اور ستھری یعنی وہ شہد ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید تدریجاً نازل ہوا ہے
تو جب یہ آیت کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی وقفے کے بعد نازل ہوتی تو مومنین کے ذہن میں ایک قسم کا جو ہے وہ تردد پیدا ہو جاتا کہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، اور اب ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو محکم ہے، پختگی جس میں ہے، اور پھر جس میں قتال کا ذکر کیا ہے، جس میں قتال کا ذکر بھی ہے. رأیت الذین فی قلوبہم، محبوب آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے تو وہ موت سے یا اس جہاد سے دور بھاگیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے رکوع نمبر 8 میں فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کہ جن لوگوں کے دلوں میں ہیں وہ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے اعمال کو یا ان کے بد اعمالیوں کو اور یعنی ظاہر نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں اور تم اپنی پیشانیوں کے ذریعے سے بھی پہچانے جاؤ گے. اور آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تو تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تاکہ جان لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کون ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور جو اللہ کے راستے سے اعراض کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کے کہ ان کے پاس حق آ گیا، ہدایت آ گئی، تو فرمایا کہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، وہ ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. اور آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو ان کے اعمال باطل نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد سورۃ الفتح ہے. سورۃ الفتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں. سورۃ الفتح یہ نازل اس وجہ سے ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کی نیت سے آپ تشریف لے گئے تو وہاں کفار مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 اصحاب تھے. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مذاکرات کے لیے بھیجا، اور پھر کفار مکہ نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ آگے قرآن مجید فرقان حمید میں آ رہا ہے. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے. دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. تیسرا اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ کوئی اگر کافر جو ہے وہ مکہ کا رہائشی یا شہری جو ہے وہ مدینہ طیبہ جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، اور مدینہ کا اگر کوئی بھاگ کر مکہ کے پاس آ جائے گا تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. یہ صلح حدیبیہ کی شرائط تھیں. بظاہر یہ لگتا تھا صحابہ کرام کو ہم طاقت میں ہونے کے باوجود بھی، ہمارے پاس تعداد ہونے کے باوجود بھی، اور ہم کفار مکہ کو مختلف جنگوں میں شکست بھی دے چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جو معاہدہ کیا گیا، یہ معاہدہ جو ہے وہ کمزور شرائط پر کیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو بھی یہ تشویش لاحق ہوئی. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین ہے. اور فتح مبین سے اشارہ کس کی طرف تھا کہ یہ فتح مکہ ہے. اسی وجہ سے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک محبوب ہم نے تمہارے لیے روشن فتح عطا فرما دی. تو یہ فتح ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتار دیا تاکہ ان کا ایمان جو ہے اس سے بڑھ سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اور پھر اسی رکوع میں یہ بھی ذکر کیا کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور آگے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہاں مومنین کی شان بیان کر دی کہ جو تم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو وہ بیعت تم نے اللہ کی بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے. اور آگے رکوع نمبر 10 میں سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ
کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اطراف میں سے کچھ قبائل تھے جن میں غفار کا قبیلہ تھا، مزینہ کا، جوہینہ کا، اشجع، اسلم کے لوگ جو تھے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خوف کے ساتھ نہیں آئے گے کہ مکہ والے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قتل کریں گے، ماریں گے یا تکلیف دیں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کی کمزوری کو ذکر کیا کہ فرمایا کہ محبوب اب جب آپ واپس آ گئے ہیں تو جو اس سے پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ کے سامنے آ کر بڑے بہانے بنائیں گے اور کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلنا فاستغفر لنا، کہ ہمیں ہمارے گھر والوں نے نہیں جانے دیا، اب آپ ہمارے لیے بخشش کریں اور مغفرت کی دعا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سیقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبانوں سے باتیں کرتے ہیں جو ان کی دلوں میں نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ بل ظننتم، یہ لوگ تو یہ گمان کرتے تھے کہ لن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم، کہ رسول اور مومنون جو ہے کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف یا مدینہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وزین ذالک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء، یہ بہت ہی برا گمان کرتے تھے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوا ذرونا نتبعکم، اور اگر تم مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو پھر یہ تمہارے پاس مال غنیمت لینے کے لیے آ جائیں گے جی۔ تو یہ ان کی کیفیت کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا۔ اور پھر آگے یہ بھی ایک اشارہ کیا کہ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم ویسلمون، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ کی جنگ ہوئی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان قریب تم ایسی قوم سے ملو گے جو سخت ہوں گے، اور تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ کچھ جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، اس قبیلہ کے لوگوں کو، اور ان میں سے کچھ جو مرتد ہو گئے تو انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا تھا۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہے ان ایمان والوں سے، مومنین سے، جنہوں نے بیعت کی ایک درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ یہاں صلح حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے بیعت کی تھی ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اسی سورۃ الفتح کا جو آخری رکوع ہے اس میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق اللہ اور اس کے رسول نے خواب کو سچ کر دکھایا حق کے ساتھ۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہم جو ہے احرام کر رہے ہیں، احرام باندھ کر مسجد حرام کا جو ہے وہ یعنی وہ طواف کر رہے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے آپ کے محبوب کے خواب کو جو ہے وہ سچ کر دکھایا ہے۔ اور پھر آگے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے رکعا سجدا، وہ کبھی تو رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی سجود کر رہے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا۔ آگے سورۃ الحجرات ہے، سورۃ الحجرات مدنی ہے، اس کی 18 آیات ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الحجرات میں 2 قسم کے اہم مضامین بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں اس کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں اور خصوصی طور پر اخلاقی مسائل یا اخلاقی جو بیماریاں مسلمانوں کے اندر یا عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا بھی اسی صورت میں ذکر ہے۔ فرمایا کہ محبوب یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو نہ بڑھو اللہ اس کے رسول سے آگے، یہ پہلا ادب بیان کیا۔ دوسرا ادب یہ بیان کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔
تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ رسول اللہ کو اس طریقے سے نہ پکارو جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو تھے خصوصی طور پر بدو لوگ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرات کے باہر سے پکارتے تھے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہاً فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، آپ کے جو گھر مبارک تھے اس سے باہر سے پکارتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہے وہ بے عقل ہیں، ان کا عقل ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ محبوب اگر کوئی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو بس تم اس کی تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے کہ تم ایسی قوم پر انجانے میں یا جہالت کے سبب پہنچو اور پھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر دی گئی تھی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور آگے مسلمانوں کے جو معاشرہ میں جو لڑائی ہے، قتال ہے یا گروہ بندی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مومنین کے دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اور ان میں سے فرمایا کہ جو زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی کرنے والا یعنی جو ظالم ہوگا اس کا ساتھ نہ دینے کا حکم دیا گیا، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو۔ اور پھر فرمایا کہ فقاتل التی تبغی، تو جو زیادتی کرنے والا ہے یا سرکشی کرنے والا ہے تم ان سے لڑو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر وہ اللہ کا حکم مانتا ہے تو پھر کیا ہے، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ عدل کے ساتھ۔ تو یہاں صلح میں بھی یہ شرط رکھ دی گئی کہ صلح بھی عدل اور انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا، کوئی قوم یا کوئی شخص دوسرے آدمی کا یا کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم یا وہ لوگ ان سے بہتر ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو رہی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ برے القاب کے ذریعے سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاسوسی کرنے سے اور بدگمانی کرنے سے بھی منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تو یہاں غیبت اور جاسوسی کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے جسم کا گوشت کھائے؟ تو گویا کہ یہ بہت بڑا ایک سخت گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ایک اہم مثال کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا کہ جس طریقے سے کوئی شخص یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ اپنے بھائی کے جسم کا گوشت کھائے، اسی طریقے سے وہ غیبت کرنا بھی پسند نہ کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے تم کو مذکر اور مؤنث پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قبیلے قومیں بنائیں تاکہ لتعارفوا، تمہاری آپس میں پہچان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان قبیلوں کی، ان قوموں کی کوئی وقت یا ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اعراب، دیہاتی لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو تم کہہ دو لم تؤمنوا، تم تو ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ اسلمنا، ہم مطیع ہو گئے، ابھی ہمارے اندر اسلام جو ہے صحیح طریقے سے داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد سورۃ قاف ہے، سورۃ قاف مکی ہے، اس کی 45 آیات ہیں، اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورۃ القاف، یہ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، اور فرمایا والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کفار مکہ کا جو ایک اعتراض تھا جی، وہ قیامت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، بعث پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اس کو ذکر کیا کہ اذا متنا وکنا ترابا، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد
کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ وہ پیدا کرے گا یا دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو نفس ہے جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو انسان کے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان کے دل کے جو معاملات ہیں یا دل کی کیفیت اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آگے رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم نقول لجہنم، قیامت والے دن جب ہم جہنم سے یہ بولیں گے کہ حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، تو جہنم بولے گی کہ ہے کوئی آدمی، یعنی اتنی جہنم یا دوزخ اتنی وسیع ہے کہ سب کے سب انسان آنے کے باوجود بھی اس میں جو کافر ہیں گناہ گار ہیں اس کے آنے کے باوجود بھی وہ جہنم یہ کہے گی کہ الہ العالمین ابھی بھی گنجائش ہے۔ اور پھر ساتھ ہی متقین کا ذکر کیا کہ متقینوں کو جنت کے قریب لایا جائے گا۔ اور آگے اسی رکوع میں فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور آگے صورت زاریات ہے، صورت زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اور والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدبرات امر، جو ایسے فرشتے ہیں جن کو مدبرات امر کہا جاتا ہے، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بارش دینے پر، اس طریقے سے رزق دینے پر، موت کی ڈیوٹی لگی ہے، اولادیں وغیرہ تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اگلا جو رکوع نمبر 19 ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پاس جو ایک معزز مہمان آئے تھے اس کے واقعہ کو بیان کیا گیا۔ حل اتاک حدیث ابراہیم، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ محبوب کے آپ کے پاس حضرت ابراہیم السلام کے معزز اور مکرم مہمانوں کی خبر پہنچی ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو قالوا سلاما، وہ بولے کہ سلام ہو۔ قال سلام قوم منکرون، کہا کہ سلام ناشناسا قوم کے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی ایک جماعت انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بشارت دینے کے لیے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدمت کے لیے ایک جو ہے وہ بچڑا ذبح کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فجاء بعجل سمین، تو وہ ان مہمانوں کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وبشروہ بغلام علیم، ہم تو ابراہیم ہم سے نہ ڈریے، ہم تو آپ کو ایک غلام کی، ایک بچے کی، ایک آپ کے بیٹے کی بشارت دینے والے ہیں جو علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی اس نے قرآن ذکر کرتا ہے کہ وقالت عجوز النکیم، اس نے کہا کہ میں تو اب باہر جو ہوں، میری تو عمر نہیں ہے، اس عمر میں کیسے میرے ہاں بچہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور بے شک وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو فرشتے آئے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 10 تھی یا 12 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے۔ تو اس واقعہ کے ساتھ ہی پارہ نمبر 26 اختتام ہوتا ہے، لیکن پارہ نمبر 26 کے آخر میں صورت الزاریات شروع ہوئی تھی